آدمی کسی کے گھر پر جب رہتا ہے تو میزبان کی مرضی سے رہتا ہے، اپنی مرضی سے نہیں رہ سکتا. تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو توفیق دی ہے اس میں یقیناً ارادہ ہم نے کیا اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس ارادے کو قبول فرمایا اور اپنے گھر آنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دی. تو یہ بڑی نعمت کی بات ہے اور اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پر نیکیاں کما سکتے ہیں. انہی میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر ہم غور کیا کریں کہ کیا کیا نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہوئی ہیں. اب مثلا ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، الحمدللہ نہ اس وقت پنکھے کی ضرورت ہے، بجلی بھی چلی جائے تو فکر کی بات نہیں ہے، ہوا بھی چل رہی ہے ماشاءاللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ کی یہ بھی ایک نعمت ہے. اور اس نعمت کی قدر کب ہوگی کہ ہوا بند ہو، حبس کا موسم ہو، بالکل ایسا ہو کہ جیسے ہی لائٹ گئی پنکھے نہ ہو پریشانی کھڑی ہو جائے. اس لیے ہم اگر غور کریں گے تو زیادہ تر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہی ہم پر برس رہی ہیں، یعنی زیادہ تر نعمتیں ہی ہر وقت ہر آن برس رہی ہیں. کم وقت ایسا ہوتا ہے کہ خدا نہ کرے کوئی پریشانی آ گئی. اب وہ پریشانی چاہے کاروبار کی ہے، اولاد کی طرف سے ہے، بیوی بچوں کی طرف سے ہے، مختلف پریشانیاں مختلف چیزیں آتی رہتی ہیں، لیکن عام طور پر اللہ کی نعمتیں مسلسل برس رہی ہوتی ہیں انسان پر. اس لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ہر لمحے ہم پر واجب ہے اور لازم ہے. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے ایک بات کہی اور حقیقت میں وہ بڑی اہم بات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو سانس اندر جا رہا ہے تو اندر جانا یہ بھی ایک نعمت ہے، اس لیے کہ اگر اندر نہ جائے تو موت واقع ہو جائے گی اور اندر جا کر واپس نہ آئے تو بھی موت واقع ہو جائے گی. تو اس لیے سانس کا اندر جانا یہ بھی نعمت اور سانس کا باہر آنا یہ بھی نعمت. تو ہر نعمت پر ایک شکر واجب ہے. اب ہم سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر لمحے ہمیں ہمارا سانس اندر جا بھی رہا ہے آ بھی رہا ہے، تو ہم پوری زندگی اس نعمت سے فارغ نہیں ہو سکتے. تو باقی جو نعمتیں وہ تو الگ ہیں. یعنی ہم اگر تصور کریں تو ہم کس نعمت کا شکر ادا کر سکتے ہیں؟ ایک سانس لینے کی جو نعمت ہے اس کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے. یہ جائے گی کہ اللہ نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہوئی ہیں کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ سنایا اور بنی اسرائیل کے ایک بزرگ کا یہ واقعہ. اس زمانے میں بنی اسرائیل کے جو انبیاء تھے اور ان کی جو امتیں تھیں ان کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر جنگلوں میں رہنا یہ جائز تھا، رہبانیت جس کو کہتے ہیں. لیکن ہمارے دین میں رہبانیت نہیں. ہمارے دین میں رہبانیت ہے لیکن اور معنوں میں. ہم مسجد میں نماز کے انتظار میں ہیں، یہ رہبانیت ہے. گھر چھوڑ کے آئے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے اس کو قائم مقام کر دیا کہ رہبانیت کے قائم مقام، کہ اپنے گھر چھوڑ کے آئے تو مسجد میں بیٹھ گئے، بچوں کو چھوڑ دیا، ساری نعمتوں کو چھوڑ چھاڑ کے اس گھر میں آ کے بیٹھ گئے ہو، جتنی دیر بیٹھے رہیں گے نماز کے انتظار میں رہیں گے، یہ ہماری رہبانیت ہے. لیکن ہمیں اس کا حکم نہیں ہے کہ ہم گھر بار کو چھوڑ کے جنگلوں میں چلے جائیں، پہاڑوں پہ چڑھ جائیں، بیوی بچوں کے حقوق کو پامال کر دیں یا دوسرے لوگوں کے حقوق کو پامال کر دیں. ہماری شریعت نے ہمیں یہ نہیں سکھایا. لیکن اس زمانے کی شریعت میں یہ دین کا حصہ تھا. یعنی گھر بار کو چھوڑ دینا، ترک کر دینا، بیوی بچوں کو چھوڑ دینا، عیش و آرام کو چھوڑ دینا، راحتوں کو چھوڑ دینا اور جنگلوں میں نکل جانا، پہاڑوں پہ چڑھ جانا اور وہیں پر اللہ کی عبادت کرتے رہنا، روکی سوکی کھا کے جیسی بھی. تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص تھا بنی اسرائیل کا، نیک آدمی تھا. اس نے رہبانیت اختیار کی چونکہ دین کا حصہ تھا ان کے، اور وہ سمندر کے راستے سے ایک جزیرے میں پہنچا اور وہاں اس نے سوچا کہ بس میں یہاں رہوں گا، دنیا سے الگ تھلگ ہو گئے. وقتی طور پر اپنے لیے کچھ تھوڑا بہت پکا کھا کے لے آیا اور وہاں پر رہنا شروع کر دیا. اب آپ کو پتا ہے کہ سمندر میں پانی کھارا ہوتا ہے، مچھلی اگرچہ نعمت ہے لیکن اس کو وہ آئے ہمارے ہاتھ میں تب بات ہے. باقی پانی وغیرہ پینے کا وہاں کوئی تصور نہیں کہ میٹھا پانی کہاں سے آئے. بہرحال وہاں وہ عبادت کرتا رہا. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ایک کام اس کے لیے کیا. ایک تو میٹھے پانی کا چشمہ جاری کر دیا وہاں اس جزیرے میں.
اتنا پانی کہ وہ اس سے پیتا بھی تھا، نہاتا بھی تھا، سب اس کے لیے آسانیاں پیدا ہو گئی۔ اور دوسرا کام اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ ایک انار کا درخت پیدا کر دیا۔ اچھا، وہ انار کھانے کے بھی کام آتا تھا، پینے کے بھی کام آتا تھا۔ اب وہاں اسے زندگی گزاری، اور زندگی بھی اس طرح سے گزاری کہ ایک عرصے وہ رہا۔ لمبی عمریں ہوا کرتی تھیں لوگوں کی، 100 سال 200 سال یا اس سے بھی زیادہ بعض اوقات۔ اللہ کی نعمتوں سے وہ رات دن فیضیاب ہوتا تھا۔ بھوک لگتی تھی تو انار توڑ کے کھا لیا کرتا تھا، پانی بھی پی لیتا تھا، یعنی اناری کی شربت اور انار کا پانی، اور انار کھانے کے طور پہ بھی استعمال کر لیے، اور بھوک اور چاہا تو چشمے کا پانی پی لیا۔ اب آپ سوچئے کہ ایسی جگہ پر یہ نعمتیں کس قدر بڑی نعمتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس نے اللہ سے ایک دعا یہ بھی کی کہ اللہ میری جب موت آئے تو سجدے کی حالت میں آئے۔ چنانچہ جب اس کا موت کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے سجدے ہی میں اس کی روح قبض کی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا کہ وہ آج بھی سجدے ہی میں ہے، جس حال میں بھی ہے، جہاں بھی ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ایسے گھنے جنگل پیدا کر دیے کہ لوگ وہاں جاتے ہوئے گھبراتے ہیں، رعب طاری ہو جاتا ہے۔ ایسے بہت سے مقامات ہیں، جیسے بادشاہ ذوالقرنین، اس نے جو سد سکندری بنائی تھی سکندر ذوالقرنین نے، تو قرآن مجید میں اس کا پورا واقعہ ہے۔ یاجوج ماجوج سے حفاظت کے لیے ایک دیوار بنائی گئی تھی تاکہ وہ آ کر جو تنگ کرتے ہیں لوگوں کو تنگ نہ کیا کریں۔ اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی کہ وہ روزانہ، یعنی یاجوج ماجوج ایک قوم ہے، اور قرآن مجید میں کئی جگہ ان کا ذکر ہے۔ ایک جگہ 17ویں پارے میں ہے، ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، وہ زمین میں فساد پھیلائیں گے۔ اور دوسرے مقامات پر بھی قوم کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو بہرحال 16ویں پارے میں بھی ہے، بادشاہ سکندر ذوالقرنین، اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ تو یہ ایک مرتبہ جب ایک علاقے میں پہنچا تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ ہمیں ایک دیوار قائم کر دو، کیونکہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک قوم آتی ہے اور آ کر ہمیں تنگ کرتی ہے، ہمیں تکلیف پہنچاتی ہے۔ تو بادشاہ نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے، تم افرادی قوت مہیا کرو، باقی مال دولت میرے پاس ہے، وہ میں لگاؤں گا۔ تو وہاں اس نے ایک دیوار قائم کر دی۔ اب دیواریں دنیا کے اندر کئی ہیں، دیوار چین بھی ہے، وہ بھی عجائبات دنیا میں سے ہے، اور سد سکندری بھی ہے، اور بھی اس طرح کی 1-2 دیواریں اور ہیں۔ اب اس میں بڑی لمبی چوڑی بحث ہے، تفسیر کے اندر اگر آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا، کچھ اندازے قائم کر سکیں گے کہ کون سی سد سکندری ہے جو بادشاہ نے بنائی تھی۔ بہرحال بات کہیں اور نکل جائے گی، اس وقت میرا مقصد وہ سنانا نہیں ہے، لیکن یہ بات بتانی مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں اس طرح سے پوشیدہ کر رکھی ہیں کہ ہماری نظروں سے وہ اوجھل ہے۔ اسی طریقے سے جہاں یہ شخص نیک آدمی نماز پڑھتے ہوئے سجدے کی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا، تو کہاں ہے؟ آپ اپنے زمانے میں فرمایا کہ آج بھی وہ اسی حال میں ہے، اور یہ فرمایا کہ وہاں پر جو ہے وہ رعب اور دبدبہ اتنا قائم ہے کہ کوئی آدمی، عام آدمی جا نہیں سکتا۔ بہرحال حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی روح کو پہنچا دیا جنت میں، یہ جنت میں پہنچائیں گے۔ آئندہ کے اعتبار سے آپ نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو حکم دیں گے وہ جنت میں چلا جا، میرے فضل و کرم سے جنت میں چلا جا۔ تو زبان سے تو کچھ نہیں کہے گا، لیکن دل میں سوچے گا کہ یا اللہ تیرے لیے دنیا چھوڑ دی، تیرے لیے گھر بار چھوڑ دیا، تیرے لیے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، اور اب بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے فضل سے، یعنی میرا تو کوئی کمال ہی نہیں، میں نے کچھ کیا ہی نہیں۔ تو دل میں خیال آئے گا اس کے کہ کم سے کم میرے دل رکھنے کو کہتے تھے کہ ہاں بھائی تو نے بڑی محنت کی، تو نے بڑی جانفشانی کی، بڑی جو ہے وہ مشقتیں برداشت کی، اس لیے جا جنت میں چلا جا، تو میرا دل رہ جاتا۔ دل میں خیال آنا تھا۔ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے رازوں سے واقف ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بلوا لیتے ہیں کہ اس کو بلا کے لائے، اور فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ جہنم میں داخل نہیں کرنا اس کو، لیکن جہنم سے اتنے دور کے فاصلے سے اس کو گزار دو خالی، یعنی وہاں کی فضاؤں سے گزار کے لے آؤ۔ وہاں کی فضا سے گزار کے جب لائے تو وہ العطش العطش، پیاس پیاس کے مارے حلق میں کانٹے پڑ گئے، پیاس پیاس چلانے لگا۔ تو پھر غیب سے آواز آئی کہ میاں ہم پانی تو تمہیں دے سکتے ہیں، اور پانی بھی 1 کٹورا ملے گا صرف، لیکن اس کٹورے کی قیمت ہے۔ تو جتنی زندگی اس نے بھر عبادت کی تھی، مثلا 100 سال کی تھی،
فرمایا کہ اس ایک کٹورے کی قیمت 100 سال ایسی عبادت ہے جو خالصتاً اللہ کے لیے کی گئی ہو. اگر تمہارے پاس ایسی عبادت ہے تو یہ کٹورا پانی کا مل جائے گا. تو اسے فوراً کہا کہ ہاں میرے پاس 100 سال عبادت ہے, میں نے اللہ کی عبادت کی ہے 100 سال تک, اور اس طرح کی ہے کہ وہ بالکل جنگل میں اور جزیرے میں جہاں کوئی دیکھنے والا مجھے نہیں تھا, خالص اللہ کے لیے. تو ایک ہاتھ بڑھتا ہے, اس میں پیالہ ہوتا ہے پانی کا, جلدی سے لیتا ہے اور بےتابانہ طریقے سے پانی پی لیتا ہے. جب وہ پانی پی لیتا ہے تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہاں بندے اب بتا, 100 سالہ عبادت تو تیری ایک پیالے کے میں چلی گئی, تو نے 100 سال عبادت کی اور ایک کٹورا پانی اس کے بدلے میں تو نے لے لیا, اب بتا جنت میں کیسے جائے گا. اب اسے احساس ہوا کہ واقعی بہت بڑی غلطی ہو گئی مجھ سے, جو دل میں خیال آیا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے حساب دے, جو تو نے ہزاروں کٹورے شربت انار پیا, پانی پیا اور انار کھاتا رہا روزانہ, ایک روز کا جو انار کھاتا تھا, تو ذرا حساب تو دے مجھے, کتنے کٹورے میں نے پانی پلائے تجھے, اور تیرے جسم کو میں نے کس طرح سلامت رکھا, اور تجھ پہ کس طریقے سے میں نے ہوائیں چلائیں جس نے تجھے جو ہے خوشگوار ہواؤں سے دو چار رکھا. تو ایک ایک تار کا حساب دو, اور جو میں نے تجھے آنکھیں دی اور آنکھوں میں بینائی دی, تو ایک ایک تار کا حساب تو دے. اب وہ کہے گا یا اللہ میری معافی مانگتا ہوں, واقعی آپ کے فضل کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا, اپنے اعمال سے کوئی نہیں جا سکتا. اللہ تعالیٰ چاہیں تو قید لگا سکتے ہیں کہ بھائی تمہارا عمل کے بدلے میں ہم جو ہے وہ بتاؤ, ایک کٹورا پانی ہے بتاؤ کیا کرو. تو پھر اس نے کہا کہ یا اللہ بے شک آپ ہی کے فضل سے جنت میں جا سکتا ہے انسان, اپنے عمل سے نہیں. البتہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے, کوئی کام نہ کرے اور یہ کہے کہ بس اللہ کا فضل ہوگا تو جنت میں چلے جائیں گے, میاں عمل کی ضرورت کیا ہے. بات سوچے یہ بھی تو آ سکتی ہے نا, ذہن کے اندر یہ بات پیدا ہو سکتی ہے کہ جب عمل کی ضرورت نہیں ہے, نہ عمل سے ہم نے جنت میں جانا ہے, تو عمل کرنے کی ضرورت کیا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عمل فضل خدا بندی کے متوجہ ہونے کی علامت ہے. ہم جو اچھا عمل کر رہے ہیں, ہم نماز پڑھ رہے ہیں, مسجد میں آ رہے ہیں, تلاوت و قرآن مجید کر رہے ہیں, تو سمجھ لو کہ اللہ کا فضل ہماری طرف متوجہ ہے. اگر اس کا فضل متوجہ نہ ہوتا تو عمل نہ کر پاتے. بس یہ ہے اصل چیز. تو اللہ تعالیٰ کا میں نے اس لیے بات کو شروع کیا کہ اللہ کا ہم اپنے اوپر فضل سمجھیں, تو اس نے ہمیں اپنے گھر میں لا کے بٹھا دیا, یہاں آ کر 2-4 رکعت پڑھنے کی توفیق دے دی, قرآن مجید پڑھنے کی توفیق دے دی. لیکن میرے عزیز اتنا کافی نہیں ہے, ہمیں اس سے زیادہ کرنا ہے. اور الحمدللہ اس زمانے میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں. کل رات کو میں یہاں سے تقریباً 12:30 بجے ہم یہاں سے دارالعلوم کراچی چلے گئے, اور وہاں سے تقریباً 2 بجے کے قریب واپس آئے. دیکھنے گئے تھے وہاں ماشاءاللہ 600 افراد اعتکاف پہ بیٹھے ہوئے الحمدللہ, اور ماشاءاللہ کوئی نفلوں میں ادھر لگا ہوا ہے, کوئی ادھر پڑھ رہا ہے, کوئی اپنا قیام اللیل پڑھ رہا ہے, کوئی قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے, لوگ کاموں میں لگے ہوئے ماشاءاللہ. تو ماحول دیکھنے گئے ماشاءاللہ, بہت ہی خوشی ہوئی طبیعت کو. اور جو ہے وہ وہاں ایک بزرگ اس وقت بھی بیٹھے ہوئے ہیں اعتکاف میں ماشاءاللہ. میں نے بعض لوگ میں ملنے تو ان سے گیا تھا, لیکن میں پھر اس لیے نہیں ملا ان سے, دل میں خیال آیا کہ یہ اپنی عبادت میں لگے ہوئے ہیں, اب ہم جا کے مخل ہو جائیں تو اچھی بات نہیں ہے. ماشاءاللہ کئی سالوں سے اعتکاف میں بیٹھتے ہیں, لیکن نہ کسی سے ملتے نہ کسی سے جلتے. مطلب ضروری سلام دعا جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن اپنے اوقات کی ایسی قدر کرتے ہیں کہ آپ یا تو انہیں قرآن مجید پڑھتے ہوئے مشغول پائیں گے, یا نفلوں میں مشغول پائیں گے, یا ذکر و فکر کرنے میں, یا قرآن مجید میں غور کرنے میں, زیادہ تر اپنے اوقات کو اس میں لگاتے ہیں. تو ماشاءاللہ ایسے لوگ ہیں. میرا مطلب یہ ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کو کافی نہ سمجھیں, اس میں مزید کی گنجائش ہے, مزید بہتری لانے کی گنجائش ہے کہ ہم اور زیادہ بہتر طریقے پر اپنے رب سے محبت کا اظہار کریں, اور اس سے محبت کا اظہار یہ ہے کہ اس کی عبادت کریں. ہمارے حضرت مولانا محمود اشرف صاحب جو آج تشریف لائے تھے, انہوں نے جو بات بیان فرمائی وہ یہی ہے, والذین آمنوا اشد حبا للہ, کہ اہل ایمان اللہ سے بہت ہی محبت کرتے ہیں. اور اشد کا مطلب ہوتا ہے ایک تو شدید محبت ہوتی ہے, ایک اشد محبت ہوتی ہے. تو اشد جو ہے یہ مبالغے کا صیغہ ہے کہ بہت زیادہ شدت سے محبت کرتے ہیں. کسی آدمی کو کسی سے محبت ہو, شدت کی محبت ہو, اس کے فراق میں وہ کھانا بھی چھوڑ دیتا ہے, گھر بار بھی چھوڑ دیتا ہے, اپنی جان بھی بعض اوقات ختم کرنے پر تل جاتا ہے. تو یقیناً لیلا کی محبت میں ہم جب ایسا کر سکتے ہیں تو اپنے مولا کی محبت تو اس سے بڑھ کر ہونی چاہیے. اس لیے کہ لیلا کا خالق تو مولا ہے. ہماری لیلا کا خالق کون ہے؟ مولا ہے. تو
تو جس مولا نے لیلا کو پیدا کیا ہے اس لیلا سے زیادہ محبت کریں یا اس مولا سے محبت کریں جس نے لیلا کو پیدا کیا. اس لیے ہمیں اللہ سے محبت زیادہ کرنی چاہیے. ہمارے بعض بچے نوجوان یہاں اس لیے بھی بیٹھتے ہیں اعتکاف میں. بعض مجھے پتہ چلا کہ منت مانی بھی ہوتی ہے کہ بھئی اگر فلاں جگہ شادی ہو گئی یا اللہ میں اعتکاف کروں تو دعا کر لو بھائی. دعا کرنے سے منع نہیں کیا. جہاں کرنا چاہتے ہو اگر جائز طریقے سے ماں باپ کی رضامندی سے کوئی حرج کی بات نہیں. شریعت نے ایسی سختیاں ہماری نہیں رکھی ہیں. اگر کہیں انسان کا ارادہ ہے تو بے شک اپنے والدین کو راضی کرے اور کرنے کے بعد جائز طریقے سے وہاں پیغام بھیجو, نکاح کرو, شادی کرو, کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن صرف دنیا کی خاطر اعتکاف میں بیٹھنا یہ مناسب, بلکہ اللہ کو راضی رکھنے کے لیے, شب قدر کی دولت حاصل کرنے کے لیے, یہ اصل مقصد ہمارا ہونا چاہیے. آپ بار بار سن چکے ہیں اس بات کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اعتکاف فرمایا کرتے تھے تو اعتکاف کرنے کی ایک ہی وجہ تھی کہ شب قدر کا حصول. اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مہینے بھی اعتکاف فرمایا, پورے مہینے. اور جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے اس سال 20 دن آپ نے اعتکاف فرمایا. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ 10 سال آپ مدینہ منورہ میں رہے. ان 10 سالوں میں کبھی آپ نے اعتکاف کو قضا نہیں فرمایا. یعنی پورے 10 سال آپ نے ہر سال اعتکاف کیا ہے. آخر کوئی تو بات ہے, تنہائی میں کچھ تو ملتا ہے. یہاں پھر میں وہی بات کہتا ہوں کہ ہم لیلا سے ملنے تنہائی میں جاتے ہیں تو مولا سے ملنے کیوں نہیں آتے تنہائی میں بھائی؟ اس لیے یاری دوستی کو چھوڑ دیجیے. تنہائی میں جو کچھ ملے گا وہ دوستوں میں اور دوستیوں میں نہیں ملتا. اس لیے اکیلے بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کیسے قادر مطلق, کتنے قادر, کس قدر اللہ کی جو ہے وہ قدرت ہے. وہ ہر چیز پر قادر ہے. کتنا بڑا اس نے آسمان بنایا, اس آسمان کے نیچے کوئی ستون نہیں, بغیر ستون کے وہ قائم ہے. زمین کیسی بنا دی اللہ نے. اب آپ دیکھیے زمین ایسی بھی تو ہو سکتی تھی کہ لوہا ہوتی, لیکن اس لوہے میں آپ مکان نہ بنا سکتے. یا مکان زمین ایسی ہوتی لوہا نہ ہوتی لیکن دلدلی ہوتی, چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا. آپ چلتے زمین میں دھستے چلے جاتے. تو اللہ نے ایسی زمین بنائی ہے, آپ چاہو تو کھود کے مکان بنا لو, آپ چاہو تو چل پھر سکتے ہو. یعنی نہ ایسی نرم کے پاؤں اس میں دھس رہے ہوں, نہ اتنی سخت کہ آدمی چلنا مشکل ہو جائے. بلکہ اللہ نے ہماری حکمتوں کے تحت, اپنی حکمتوں کے تحت اور ہمارے فائدے کی خاطر اللہ نے ہر چیز ہمارے ایسی بنائی ہے کہ جس سے ہم فائدہ حاصل کر سکیں. اور اللہ رب العزت کے احسانات بے شمار ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جان عطا فرمائی ہے تو ہم نے طلب نہیں کی تھی, بغیر مانگے اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. تو میرے عزیزوں کس بات کا ہم شکر ادا کریں. اس لیے میں نے کہا کہ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ یا اللہ آپ کی نعمتیں اس قدر ہیں کہ ہم ان کا شکر ادا کرنے سے قاصر ہیں, تو یقین جانو کہ جب ہم یہ کہہ دیں گے اللہ تعالیٰ بڑے کریم ہے, کہیں گے میرے بندے جب تو نے یہ اقرار کر لیا کہ میری نعمتوں پر تو شکر ادا نہیں کر سکتا, میں نے تیرا یہ شکریہ قبول کر لیا. یہی تیرا شکر ہے کہ تو نے میرا شکر ادا کر دیا جب یہ کہہ دیا کہ یا اللہ میں عاجز ہوں, میں شکر ادا نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ ایسے کریم ہیں میرے عزیزوں, میرے پیاروں. اللہ تعالیٰ ایسے کریم رب کے ہم بندے ہیں. تو یہ انتہائی بندگی اور شرافت کے خلاف ہے کہ ایسے کریم آقا کی ہم مخالفت کریں, ایسے کریم آقا کی نافرمانی کریں. اور پھر اس نے ہم پر ایسا رحیم و کریم نبی بھیج دیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں, جو امت پر انتہا درجے شفیق. حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے دنیا سے جب تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کے ہونٹ جب ہل رہے تھے, ایک نے کان لگا کر جب سنا تو آپ فرما رہے تھے, 2 باتیں فرما رہے تھے, الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. یعنی نماز پر قائم رہنا اور اپنے غلاموں کا خیال رکھنا. اب لازمی بات ہے کہ اس زمانے میں غلام تھے, اس لیے آپ نے غلاموں کا فرما دیا. مطلب یہ ہے کہ جو تمہارے ماتحت ہوں ان کا خیال رکھنا. تو یہ دیکھیے آخری وقت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو نماز پر قائم رہنے کا ہمیں حکم دیا, اور وجہ اس کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں. جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں, ہم سے وہ خوش ہو جائیں, تو اسے چاہیے کہ وہ نماز پڑھے. اب نماز کیسے پڑھیں؟ ایک ہماری نماز,
نماز میں ہم جس طریقے سے اور جس ترتیب سے نماز پڑھتے ہیں، کھٹا کھٹ ہماری نماز ایسی ہوتی ہے کہ پوچھو نہیں، تو چل میں آیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص آیا، اس نے نماز پڑھی۔ نماز پڑھ کر جب حضرت عمر فاروق کے پاس وہ واپس آیا تو آپ نے فرمایا کہ لقد تفقت، کہ تو نے اپنے نماز میں ڈنڈی ماری، اپنی نماز میں کوتاہی کی۔ تطفیف اصل میں کہتے ہیں کم تولنے کو، کم ناپنے کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں آئے، اس زمانے میں مدینہ منورہ کے لوگ ناپنے اور تولنے میں بہت کمی کرتے، بہت کمی کرتے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورۃ نازل فرمائی وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کمی کرتے ہیں ناپنے میں، تولنے میں۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب وہ لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، لیکن جب دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔ تو ناپنے میں بھی کمی، تولنے میں بھی کمی۔ اس زمانے میں ماپنے کے پیمانے ہوتے تھے، ان پیمانوں سے ناپ کے دیا جاتا تھا، جیسے مد ہے، سا ہے، اس زمانے کے یہ تھے۔ مد ایک پیمانہ ہے، سا بھی ایک پیمانہ ہے، تو یہ پیمانے ہوا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت نازل ہو گئی، فرمایا کہ ناپنے اور تولنے میں کمی کرنا ہی صرف تطفیف نہیں ہے، بلکہ کسی کے حق میں بھی جو حق کی ادائیگی میں ہم کمی کرتے ہیں، یہ تطفیف میں داخل ہے۔ ہم نے کسی شخص کا حق ادا نہیں کیا، یہ بھی تطفیف ہے۔ ماں باپ کا حق ادا نہیں کیا، یہ بھی تطفیف ہے۔ اس لیے میرا عزیزو، تطفیف صرف ناپنے تولنے میں کمی کا نام نہیں ہے، بلکہ تطفیف جو ہے اپنی ذمہ داری کو پورا نہ کرنا، یہ بھی تطفیف ہے۔ آج ہم سوچیں، خالی نماز پڑھنے سے تو کچھ نہیں ہوتا نا۔ ہم اپنی ڈیوٹی پہ جاتے ہیں، ٹائم ہے 9 بجے کا، ہم گھر سے 9 بجے نکل رہے ہیں، اور چھٹی کا ٹائم ہے 5 بجے، ہم گھر پہ 5 بجے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو 9 بجے گھر سے 5 بجے گھر پہ، ہمارا اصول یہ، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ 9 بجے ہم اپنی ڈیوٹی ٹائم پر پہنچیں اور 5 بجے وہاں سے نکلیں۔ کچھ زیادہ لگ جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اس میں کمی نہ کریں۔ لیکن یہ جو ہم کمی کر رہے ہیں، پھر وہاں جا کے کام نہیں کرتے، پھر ہماری جو ذمہ داریاں ہیں اس پر ہم پیسہ لے رہے ہیں، حالانکہ تنخواہ بھی لے رہے ہیں الگ سے، یہی رشوت ہے، یہی حرام۔ تو آج لوگ اس کو معیوب نہیں سمجھتے۔ دیکھو ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، راتوں کو بھی جاگ رہے ہیں، لیکن رشوت کو برا نہیں سمجھتے۔ ایسی نوکری کی تلاش میں رہتے ہیں کہ جہاں حاضری لگ جائے، بس خالی کام نہ کرنا پڑے، ڈھونڈتے ہیں باقاعدہ گورنمنٹ سروس ہو گئی۔ اور وجہ اس کی یہی ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ بھئی وہاں پر آدھی تنخواہ تیری جیب میں، آدھی تنخواہ میری جیب میں، کام نہ تو کرنا میں کروں۔ یہ سب حرام ہے، ناجائز ہے۔ اللہ تعالیٰ راضی کیسے ہوں گے بتاؤ تو صحیح۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص آتا ہے دور سے سفر کرتا ہوا، اس حال میں کہ اس کے بالوں میں مٹی ہے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، پاؤں چھلنی ہیں، زخمی ہیں، اور حرم شریف میں آتا ہے، بیت اللہ میں داخل ہوتا ہے، اور آپ سے کہتا ہے یا رب یا رب یا رب۔ لیکن رب کیا کرے؟ رب کیسے اس کی دعا قبول کرے کہ اس کا کھانا حرام کا، پینا حرام کا، پہننا حرام کا، یعنی ساری چیزیں حرام کی دعائیں قبول کیسے ہوں؟ تو اس لیے میرے عزیزو، قبولیت دعا میں ایک چیز جو خارج ہے، مانع ہے، وہ حرام ہے۔ اس لیے حرام کو بھی ترک کرنا چاہیے۔ ہم لوگ تطفیف کا شکار ہیں، کسی کا حق مارنا یہ تطفیف کہلاتا ہے۔ آپ اپنی ڈیوٹی پورے طور پر ادا نہیں کر رہے، وقت کے اندر کوتاہی کر رہے ہیں، جو نصاب ہے وہ پورا نہیں کرا رہے ہیں، یعنی بہت ساری چیزیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے، ہم سب میں کمی کوتاہیاں ہیں اور ان کو دور فرما دے۔ یہ کہنے کا مطلب کسی پر طنز تان یا تشنیع کرنا نہیں ہے، بلکہ میرا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں کا گناہ ہونا معلوم ہو۔ آج ہم اس دور میں سے گزر رہے ہیں کہ گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ بعض کام گناہ کے ہیں لیکن ان کو گناہ بھی نہیں سمجھتے، ناجائز طریقے سے وہ کام ہم کرتے ہیں۔ ہمارے بزرگ ریل سے سفر کر رہے تھے اور سامان ان کے پاس کافی تھا، تو اس زمانے سے یعنی انگریز کے زمانے سے یہ قانون تھا کہ بھئی اتنے کلو آپ لے جا سکتے ہیں۔ آج بھی قانون ہے، اگرچہ قانون کی پابندی ہم نہیں کرتے، لیکن یہ قانون اب بھی ہے کہ ایک مسافر اپنے ساتھ کتنا سامان لے جا سکتا ہے۔ جیسے جہاز کے اندر بھی باقاعدہ اس کی تحدید ہوتی ہے، اور اسی طرح ریل کے اندر بھی ہے۔
تو بہرحال وہ حضرت اپنے وہاں گئے جہاں کانٹا لگا ہوا تھا اور سامان کو کہا کہ بھائی تول لیں، جو زائد ہے اس کے پیسے لے لیں۔ اب اتفاق سے جو ٹی ٹی آیا اس نے دیکھی شکل تو انہوں نے کہا کہ تو نیک آدمی بزرگ آدمی معلوم ہوتے ہیں، کہا کہ آپ لے جائیے، آپ رکھ دیجیے، میں آپ کے ساتھ چل رہا ہوں۔ پوچھا کہ آپ کہاں تک جائیں گے؟ کہا کہ بھائی میں فلاں علاقے تک، اسٹیشن تک میرا علاقہ ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہا اس کے بعد ہم ایک اور جو آئے گا اس کو کہہ دیں گے، وہ آپ کو وہاں تک پہنچا دے گا۔ اس کے بعد کیا ہوگا بھائی؟ اس کے بعد ایک تیسرا ٹی ٹی آئے گا، ہم اس کو کہہ دیں گے، وہ آپ کو جو ہے وہاں پر منزل مقصود پر بھی پہنچا دے گا اور آپ کو جو ہے گیٹ سے باہر بھی نکال دے گا۔ تو کہا کہ بھائی ہمارا سفر تو یہاں ختم نہیں ہوتا، ہم تو اس سے بھی آگے جائیں گے، وہاں کون جائے گا ہمارے ساتھ؟ کہا آپ اس کے بعد اور کہاں جائیں گے؟ آپ فلاں جگہ جا رہے ہیں، وہاں تک تو ہم پہنچا رہے ہیں آپ کو۔ کہا ہمیں تو اللہ تک جانا ہے بھائی، وہاں ہمارے ساتھ کون جائے گا بتاؤ؟ یہاں تو اسٹیشنوں پر تم ہمیں پار کرا دو گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا کریں گے ہم؟ اس لیے ہمیں یہ نہیں چاہیے آپ پیسے کاٹیں، تاکہ ہم نہ آپ کے محتاج ہوں، نہ اگلے ٹی ٹی کے، نہ اس سے اگلے ٹی ٹی۔ اصل میں یہ بزرگی ہے، یہ دین ہے۔ اگرچہ یہ ہمیں بہت مشکل معلوم ہوتا ہے، لیکن مشکل میرے عزیزوں اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ آج دین ہماری معاشرت نہیں رہا، ہماری معاشرت غیر اسلامی ہے۔ اگر اسلامی معاشرت ہو جائے تو پھر وہ حال ہو جو اس بچی کا تھا کہ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دورہ کر رہے تھے رات کے وقت یا صبح کے وقت بالکل، تو آپ نے آواز سنی کہ ماں بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دے، تو بیٹی کہہ رہی تھی کہ امیر المومنین نے منع کیا ہے پانی ملانے سے دودھ میں۔ اس نے کہا کہ بیٹی ماں امیر المومنین کب دیکھ رہے ہیں؟ ہر جگہ تو وہ موجود نہیں ہوتے۔ تو کہا کہ امیر المومنین تو نہیں ہے، لیکن امیر المومنین کا خدا تو دیکھ رہا ہے، اس لیے میں دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کی بات سنی تو گھر کو اچھی طرح سے نگاہوں میں محفوظ کیا۔ صبح واپس جب تشریف لے گئے تو اس گھر کے جو ہے وہ بڑوں کو بلایا، اس کی ماں کو بلایا، بیٹی کو بھی بلایا، اور پھر اس کے بعد بلکہ پہلے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ میں فلاں جگہ سے کا دورہ کر رہا تھا تو میں نے اس طرح ماں اور بیٹی کی گفتگو سنی، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میں سے کوئی اس بچی سے شادی کر دے۔ یہ معیار تھا۔ تو ایک صاحبزادے نے کہا کہ میں تیار ہوں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچی کو، اس کی ماں کو بلایا اور اپنے اس بچے سے اس کا نکاح کر دیا۔ اسی خاتون سے سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، جو خلیفہ راشد پنجم کہلاتے۔ آپ اندازہ لگائیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ حلال کھانے کی پینے کی برکتیں، حرام کھانے پینے کی نحوستیں ہم سب کے سامنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ دعا بھی کیا کرو کہ اللہ میں صدق حلال، عقل حلال، صدق مقال، دو چیزیں، عقل حلال، صدق مقال، یعنی سچ بولنا اور حلال کھانا، اس کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھی اس کا پابند کیا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے میرے نبیوں، اے میرے رسولوں، طیب چیزیں کھاؤ، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، حلال کھاؤ، واعملوا صالحا، اور پھر اچھے اعمال کرو۔ اس سے پتہ چلا کہ اچھے اعمال تب ہوں گے انسان سے جب وہ حلال کھائے گا، تو حلال کھانے کا دخل ہے اعمال صالحہ۔ اس لیے پوری کوشش کیا کرو۔ ابھی ماشاءاللہ آپ جوان ہیں، نئی زندگی کی ابتدا کرنے والے ہیں، تھوڑی سی مشکلات آتی ہیں انسان کو، لیکن ان مشکلات پر ہم اللہ تعالیٰ کی مدد سے قابو پا سکتے ہیں۔ آدمی اللہ تعالیٰ سے چپکے چپکے باتیں کیا کرے، ہم اپنے رب سے بات نہیں کرتے، اس لیے کہ تعلق قوی نہیں، ورنہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم جب اکیلے بیٹھے ہوں تو اللہ میں سے بات کریں کہ یا اللہ آپ کتنے کریم ہیں، آپ میرے رب ہیں، آپ میرے مالک و خالق ہیں، آپ میری خواہش آپ پوری نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ میں آپ سے یہ چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرو۔ یہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ تم اکیلے میں تنہائی میں اپنے رب سے چپے چپے باتیں کیا کرو، اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، بڑے غفور الرحیم ہیں۔ نا امیدی مت اختیار کرو، لیکن اگر جو بات ہم کہہ رہے ہیں ہماری بات پوری نہیں ہو رہی تو اللہ تعالیٰ سے شکوہ بھی مت کرو، یہ سمجھو کہ ہمارا فائدہ اسی میں ہوگا، اس لیے کہ جو ہمارا رب ہے وہ ہمارے فائدوں کو ہم سے بہتر جانتا ہے، ہماری حکمت کو زیادہ جانتا ہے۔ آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ، ابھی وہ نالائقی کا زمانہ ہے، دوست یاروں کے ساتھ رہتا ہے اور اسے بہت زیادہ ابھی اچھے برے کی تمیز نہیں ہے، لیکن اپنے باپ سے کہتا ہے کہ ابا جی میں لندن جانا چاہ رہا ہوں،
مجھے 10-20 لاکھ روپے دے دے، پیسے بھی مانگ رہا ہے، باہر بھی جانا چاہتا ہے، تو باپ کہتا ہے بیٹا ابھی نہیں، ابھی ٹھہر جاؤ، جب وقت آئے گا تو ہم بھیجیں گے تمہیں، پیسے بھی دیں گے، لیکن وہ ضد کرتا ہے۔ باپ نہیں دیتا، یہ سمجھتا ہوا کہ اگر میں نے دے دیے تو ضائع کر دے گا۔ اسی اس میں 5-6 سال گزر جاتے ہیں، اب بچے میں سوجھ پیدا ہو گئی، اب باپ کہتا ہے کہ لو بیٹا اب تمہیں ماشاءاللہ سمجھ آ گئی ہے، اب تم 10-5 مانگ رہے تھے، مجھ سے 10 لاکھ لے لو، 20 لاکھ لے لو، اور تم سفر کرنا چاہتے تھے، جاؤ قسمت آزماؤ۔ اب بیٹے کو سمجھ آئے گی کہ واقعی یار والد ہمارے جو ہیں وہ بڑے سمجھدار ہیں، واقعی اگر میں اس وقت پیسے لے لیتا تو یہ گنوا کے آ جاتا، لیکن اب اللہ نے مجھے سوجھ بوجھ دے دی ہے اور والد صاحب نے مجھے اب دیے ہیں، واقعی اب میرے کام آئے۔ اسی طریقے سے ہمارا رب تو ہمارے باپ سے زیادہ سمجھدار ہے، ہمارے والد سے زیادہ عقل مند ہیں، ہمارے والد سے زیادہ سوجھ بوجھ کے مالک ہیں۔ اس لیے اگر اللہ تعالیٰ کسی وقت ہماری فرمائش کے مطابق کوئی کام نہیں کرتے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سن نہیں رہے، دیکھ نہیں رہے، بلکہ اس میں ہماری اپنی حکمتیں ہیں کہ ہمیں ابھی نہیں عطا فرما رہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب آخرت میں انسان کو بعض نعمتیں عطا فرمائیں گے، یعنی ایسا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے جو تھوڑا بہت نہیں ہوگا بلکہ پہاڑوں کی شکل میں ہوگا، پہاڑوں کی شکل میں، تو انسان پوچھے گا یا اللہ یہ کس سے نیکی کے بدلے میں آپ مجھے عطا فرما رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے تو نے فلاں وقت مجھ سے خواہش کی تھی، ہم نے اس وقت تیری خواہش کو پورا نہیں کیا، لیکن آج کے لیے اس کو اٹھا رکھا تھا، یہ اس کا اجر و ثواب۔ اس وقت وہ کہے گا کاش کہ دنیا میں کوئی خواہش پوری نہ ہوتی، اور یا اللہ آپ یہ جو ڈھیروں ثواب عطا فرما رہے ہیں پہاڑوں جتنا آج عطا فرما دیجیے۔ اس لیے بعض اوقات ہم چاہتے ہیں کہ آج ہی پوری ہو جائے خواہش، لیکن میرے عزیز ہمیں اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے۔ بعض اوقات اللہ سے ہم مانگتے رہیں، اور لیکن ایک بات میں آپ سے یہاں عرض کر دوں کہ دعا جب مانگیں تو اس میں تجویز مت دیں، کبھی بھی تفویض کریں۔ تجویز یہ ہے کہ یا اللہ ایسا کر دے، یہ تو ہے تجویز، اور تفویض یہ ہے کہ یا اللہ اگر میرے حق میں بہتر ہے تو ایسا کر دیجیے، اے اللہ میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے نوکری عطا فرما دی، اے اللہ باہر جانا میرے حق میں بہتر ہے تو میں باہر جانا چاہتا ہوں، عافیت کے ساتھ میرے لیے انتظام پیدا فرما دیجیے۔ یہ ہے تفویض کرنا۔ تو ایک بندے کو تجویز نہیں دینی چاہیے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ اس تجویز دینے کے نتیجے میں ہمارے لیے کیا کیا مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں، اور اگر ہم اللہ کے سپرد کر دیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے حق میں وہ کریں گے جو ہمارے حق میں بہتر ہوگا، دین کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں جمع فرمایا ہوا ہے میرے عزیزو۔ ایک تو اپنے حقوق العباد کا بہت خیال رکھیں، گھروں میں خاص طور پر حقوق اللہ، حقوق العباد دونوں ادا کرنے کی چیزیں ہیں۔ حقوق العباد بھی ادا کیجیے، حقوق اللہ بھی ادا کیجیے۔ کوشش کریں کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے اور فائدہ پہنچائے۔ انشاءاللہ جب ہم اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کر لیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ دوسرے کے دل میں بھی جذبہ پیدا کر دے گا کہ اس سے آپ کو تکلیف نہ پہنچے۔ لیکن بات یہ ہے وہ اگر ہمیں پہنچائے بھی تو ہم تو کم از کم درگزر کر۔ تو بہرحال یہ اوقات اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہوئے ہیں، اس میں آدمی کو چاہیے اپنے ذوق کے مطابق نفلی عبادات، قرآن مجید کی تلاوت یا دعاؤں میں مشغول ہے، جو بھی آپ کا دل چاہے وہ کیجیے، اور اللہ تعالیٰ سے خاص طور پر ایک دعا کیجیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمیں دنیا بھی اچھی عطا فرما، آخرت بھی اچھی عطا فرما۔ کیونکہ بات یہ ہے کہ دنیا مانگنے سے اللہ نے منع نہیں فرمایا، لیکن دنیا ہونی چاہیے حسنہ، اچھی دنیا ہو جو ہمارے حق میں مفید ہو، اور اسی طرح آخرت بھی اچھی ہو۔ بس اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہمیں دنیا بھی اچھی ملے گی، آخرت بھی اچھی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ اور ایک بات یہ کہ اپنا تعلق مسجد سے مضبوط رکھیں، رمضان ہو غیر رمضان ہو، مسجد سے اپنا تعلق مضبوط رکھیں، اور جہاں آپ کا دل چاہے، جہاں آپ کا دل ٹھکتا ہو، کسی بھی عالم پر اعتماد ہو تو اس کے پاس جائیں، مسائل کو سیکھیں، اپنے دین کو سیکھیں، سمجھ کر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے عزیز رشتہ داروں میں جو بھی بیمار ہوں یا ہم میں یہاں جتنے حضرات بیٹھے ہیں جن بیماریوں میں مبتلا ہوں، یا اللہ سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما۔
اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، اے اللہ بہت ہی کمزور بندے ہیں، عاجز بندے ہیں، اے اللہ ہمارا ایمان بھی کمزور ہے، اے اللہ ہمارا جسم بھی کمزور ہے، یا اللہ ہمیں جسمانی کمزوریوں سے بھی محفوظ فرما دے اور ایمانی کمزوریوں سے بھی محفوظ فرما کر اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ حاسدوں کے حسد سے بچا، ظالموں کے ظلم سے بچا، منافقوں کے نفاق سے بچا، شریروں کی شرارتوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہم پر رحم فرما دے۔ اے اللہ آج 27ویں شب ہے، شب قدر ہو سکتی ہے، اے اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی اطلاع دی ہے کہ عشرہ اخیرہ میں طاق راتوں میں اور اس میں بھی زیادہ توقع 27ویں شب میں ہوتی ہے۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس شب کے انوار و برکات سے محروم نہ فرما۔ یا اللہ اس رات کے انوار و برکات ہمیں عطا فرما دے۔ الہ العالمین یہ رات ہمیں عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، اے اللہ عاجز ہیں، کمزور ہیں، یا اللہ ہم پر رحم فرما، ہم پر کرم فرما۔ اے اللہ بجود آپ کے ہمارے کوئی سہارا نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی گھر نہیں۔ اے اللہ ہم آپ کے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، جھولیاں پھیلائے ہوئے ہیں۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما دیجیے، اے اللہ ہماری مغفرت فرما دیجیے، اے اللہ ہماری مغفرت فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارے گھر والوں کی مغفرت فرما دیجیے، اے اللہ ہمارے عزیز اقارب کی، رشتہ داروں کی، دوست احباب کی، اے اللہ سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہم سے بہت سے لوگوں نے توقع کی بنیاد پر اے اللہ ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم بہت ہی ناکارہ ہیں، نکمے ہیں، لیکن یا اللہ جیسے بھی ہیں تیرے محبوب کی امت میں ہیں، اے اللہ تیرے محبوب کی امت میں سے ہیں، اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اے اللہ غلام ہیں، اے اللہ اپنے فضل خاص سے آپ کے نبی کہ امتی ہونے کے صدقے سے ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ہم سے جن جن لوگوں نے جن جن دعاؤں کے لیے کہا ہے اے اللہ ان سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما دے۔ بیمار ہیں تو شفا عطا فرما دے، اے اللہ بیمار ہیں تو شفا عطا فرما دے، پریشان ہیں تو پریشانیوں کو دور فرما دے، دکھ درد میں مبتلا ہیں تو دکھ درد دور فرما دے، مصائب میں مبتلا ہیں تو مصائب کو دور فرما دے۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں عافیت عطا فرما، ہم سب کو عافیت نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کو عافیت نصیب فرما، ہر شر و فتنے سے ہماری حفاظت فرما، موجودہ زمانے کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، آئندہ آنے والے زمانوں کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے یہ بات سنی ہے، ہم تک یہ بات پہنچی ہے کہ جب کوئی بوڑھا آدمی اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ کو حیا آتی ہے تو اس کے ہاتھوں کو واپس خالی لوٹا دے۔ یا اللہ ہم میں بوڑھے بھی موجود ہیں، بچے بھی موجود ہیں، جوان بھی موجود ہیں، اے اللہ ہم سب تجھ سے توقع امید آپ سے قبولیت کی امید کی توقع رکھتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، اے اللہ ہماری لاج رکھ لے، اے اللہ جو بے گھر ہے انہیں گھر عطا فرما دے، جو بے در ہیں انہیں در عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں ہمارا تعلق مسجد سے مضبوط فرما دے، اپنے نیک بندوں سے اے اللہ ہمارا تعلق جوڑ دے، اے اللہ ہمیں تقوی عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں تقوی عطا فرما دے۔ ہم کمزور ہیں، شیطان کی چالوں میں آ جاتے ہیں، معاشرے کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں، اے اللہ غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہم سے ہمیں معاف فرما دیجیے، کرم فرما دیجیے، اے اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، یا اللہ رحم فرما دیجیے، اے اللہ ہماری کمزوریوں کو دیکھ لیجیے، اے اللہ آپ ستار و غفار ہیں، گناہوں کو چھپانے والے ہیں، پردہ پوشیاں فرمانے والے ہیں، ہماری پردہ پوشی فرما دے، اے اللہ ہماری پردہ پوشی فرما دے، اے اللہ ہماری پردہ پوشی فرما دے، ہمیں کسی کے آگے ذلیل نہ فرما، ہمیں کسی کے آگے رسوا نہ فرما، اے اللہ کسی کے آگے ذلیل نہ فرما، اے اللہ رسوا نہ فرما، اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تیرے محبوب کے امتی ہیں، خوار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت تو ہیں، اے اللہ رحم فرما دے، کرم فرما دے۔ آپ ہی نے فرمایا کہ اہل ایمان اللہ سے محبت کرتے ہیں، اے اللہ ہم جیسے بھی ہیں آپ کے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کے در کے سوا کوئی در نہیں، آپ کے سوا کوئی ہمارا رب نہیں، اپنا فضل فرما دیجئے، ہماری ساری جائز حاجتوں کو پورا فرما دے، ضرورتوں کو پورا فرما دے، پریشانیوں کو دور فرما دے۔ ہم سے بہت سے لوگوں نے ٹیلی فون پر، خطوط میں اور خط کے ذریعے سے یا لفافے پرچے پر لکھ کر یا کسی کے ذریعے سے اے اللہ جو دعاؤں کے لیے کہا ہے آپ جانتے ہیں، یا اللہ ہمیں بہت سی دعائیں یاد ہیں، بہت سی یاد نہیں ہیں، لیکن آپ کو تو سبھی کچھ پتا ہے۔ اے اللہ جس نے جو آرزو کی ہے، جو دعائیں مانگی ہیں، سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دے، جائز ضرورتیں پوری فرما دے، پریشانیاں دور فرما دے۔ ایک بچہ کینسر میں مبتلا ہے 5 سال کا، دعا فرمائیے اللہ اس کو شفا عطا فرما دے۔ اسی طریقے سے ہمارے ایک دوست ہیں صابر صاحب، ان کے والد ابھی گر پڑے 25ویں شب کو اور کافی چوٹے ووٹے آئے ہیں، اسپتال میں ICU میں داخل ہیں، ان کی دعا فرمائیے اللہ انہیں شفا کامل عاجل عطا فرما دے، گھر میں ان کی جو پریشانیاں اللہ دور فرما دے۔ ہمارے عزیز و اقارب رشتہ داروں نے
ہم نکموں سے دعاؤں کے لیے کہا یا اللہ اپنے فضل و کرم سے آپ ان سب کی حاجتوں کو بھی پورا فرما دیں، ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما دیں. یا اللہ بیمار ہیں تو شفا عطا فرما دیں. یا اللہ اسی طریقے سے ایک اور عزیز ہے، اس نے دین پر چلنے کے حوالے سے درخواست کی ہے. یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے اسے بھی صراط مستقیم عطا فرما، ہمیں بھی صراط مستقیم عطا فرما، ہم سب کو دین پر چلا دے. اے اللہ دین پر استقامت عطا فرما دے، دین پر چلنا آسان فرما دے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم دین پر چلنا آسان فرما دے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے بعض لوگوں نے اپنی اولادوں کے لیے دعا کے لیے کہا، اے اللہ ان کی اولادوں کو نیک بنا دے. اے اللہ اپنے فضل و کرم چھوٹے ہیں تو عافیت کے ساتھ یا اللہ ان کی صحیح تربیت کے ساتھ اے اللہ ان کی نشو و نما فرما دے. اے اللہ دینی اور دنیاوی دونوں اعتبار سے ان کی نشو و نما فرما دیجیے. یا اللہ دینی اعتبار سے بھی دنیاوی اعتبار سے بھی نشو و نما فرما دیجیے. اور اے اللہ جو پریشان حال ہیں، گھروں کی پریشانیاں ہیں، بعض کہ میاں بیوی میں آپس کے جھگڑے ہیں، یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ان جھگڑوں کو دور فرما دے. بعض لوگ شکایت کرتے ہیں بعض دینی لوگوں کی شکل سے دیندار ہیں لیکن گھر کے معاملات ان کے درست نہیں. اے اللہ ایسے لوگوں کی اصلاح بھی فرما دیجیے. اے اللہ ان کو بھی اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما دے، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اسی طریقے سے دیگر بہت سے لوگ ہیں اے اللہ بہت سے خرابیوں میں مبتلا ہیں، ساری خرابیاں دور فرما دیجیے. یا اللہ جتنے بھی میرے عزیز بھائی دوست یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اے اللہ سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دیں، سب کی پریشانیاں دور فرما دیں. اے اللہ جس ہر ایک کے دل میں کچھ تمنائیں ہیں، آرزویں ہیں، اے اللہ آپ جانتے ہیں، سب کی حاجتوں کو، تمناؤں کو، آرزوؤں کو پورا فرما دیجیے، عافیت کے ساتھ پورا فرما دیجیے. یا اللہ اگر اس میں خیر ہے تو پورا فرما دیجیے، ورنہ ہمارے ساتھ خیر کے معاملے فرمائیے، دنیاوی اعتبار سے بھی آخرت کے اعتبار سے بھی. اور یا اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت نصیب فرما. اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت نصیب فرما. اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت نصیب فرما. یا اللہ جنت الفردوس عطا فرما. اے اللہ ہم سے شروع رمضان میں جو حدیث بیان کی گئی اس میں کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کلمہ طیبہ کی کثرت کیا کرو، استغفار کی کثرت کیا کرو، اللہ سے جنت مانگا کرو، دوزخ سے بچنے کا سوال کیا کرو. یا اللہ یہ عشر اخیرہ چل رہا ہے، اب اور کون سا وقت آئے گا کہ جب ہماری مغفرت کے پروانے جاری ہوں گے. یا اللہ ہماری مغفرت فرما دے. اے اللہ یہ دوزخ سے آزادی کا عشرہ ہے، ہمیں دوزخ سے آزاد فرما دیجیے. اللہم اعتق رقابنا من النار، اللہم اعتق رقابنا من النار، اللہم اعتق رقابنا من النار، اللہم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب امہاتنا ورقاب اولادنا ورقاب احبابنا ورقاب ازواجنا من النار. یا اللہ ہماری گردنوں کو دوزخ سے آزاد فرما دے. اے اللہ ہماری گردنوں کو دوزخ سے آزاد فرما دے، ہماری مغفرت فرما دے. اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے. اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے. اے اللہ بجز آپ کے ہمارا کوئی نہیں، آپ اپنا فضل فرما دیجئے. اے اللہ اگر آپ نے ہماری دستگیری نہ فرمائی اے اللہ ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے. اے اللہ ہم دنیا کی گرمی نہیں سہ سکتے، آخرت کی گرمی کیسے برداشت ہوگی، آگ کیسے برداشت ہوگی. دنیا کی آگ ہم سے نہیں سہی جاتی، معمولی چنگاری کو ہم برداشت نہیں کر سکتے. یا اللہ ایک بڑی آگ کیسے ہم برداشت کر سکتے ہیں، اپنا فضل فرما دیجئے. یا اللہ بلا شبہ دنیا کی چکا چوند نے ہمیں آپ سے دور کر رکھا ہے، دنیا کے گلیمر نے ہمیں آپ سے دور کر رکھا ہے. یا اللہ ماحول نے اور معاشرے نے ہمیں آپ سے دور کر رکھا ہے. یا اللہ لیکن ہماری یہ غلطیاں ہیں، ان کو دور فرما دیجئے، ہمیں اپنے سے قریب کر لیجئے. اے اللہ آپ ہمارے قریب ہو جائیے، اور یقیناً آپ تو ہم سے قریب ہی ہیں، ہمیں اپنے سے قریب کر لیجئے. اے اللہ آپ ہی نے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں شاہرگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں. اے ہمارے پیارے رب، اے اللہ، اے وہ ذات جو ہماری فریاد سن رہی ہے، اے وہ ذات جو ہماری دعاؤں کو سن رہا ہے. یا اللہ اپنا فضل فرما دے، کرم فرما دے، ہماری مغفرت فرما دے. ہمارے والدین جو اس دنیا سے جن کے جا چکے اے اللہ ان کی مغفرت فرما دے. جن کے والدین موجود ہیں انہیں خدمت کی توفیق عطا فرما دے. والدین نہیں ہیں، دونوں میں سے کوئی ایک ہے، اس کو خدمت کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ اس کی خدمت کی توفیق ہمیں عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے. اے اللہ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے. اے اللہ ہمارے گھروں میں اے اللہ عافیت نصیب فرما دیجیے. یا اللہ خیر کی ہوائیں چلا دیجیے. اے اللہ بظاہر
ایسا محسوس ہوتا ہے ان ہواؤں کو دیکھ کر، ان فضاؤں کو دیکھ کر کہ ہو سکتا ہے کہ شب قدر کی رات آج ہی کی ہو۔ آپ اپنا فضل فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم نکمے ہیں، اے اللہ ہمیں کام کا بنا دیجئے، ہم ناکارہ ہیں، ہمیں کارآمد کر لیجئے، اپنا فضل فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ بعض بندوں کو اپنے آگے جھکا لیتے ہیں، پیشانی کے بالوں کے سے پکڑ پکڑ کے جھکا لیتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں بھی جذب فرما لیجئے، اے اللہ ہمیں بھی جذب فرما لیجئے، اے اللہ ہمیں بھی جذب فرما لیجئے، ہمیں اپنی طرف کھینچ لیجئے، اے اللہ اپنا بنا لیجئے، اے اللہ ہم سے اعمال صالحہ کرا لیجئے۔ یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں، اے اللہ تیرے بندے ہیں، رحم فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمارے ملک کے حالات پر رحم فرما، اے اللہ یہاں کے عوام پر رحم فرما، اے اللہ یہاں کے لوگوں پر رحم فرما، اے اللہ ہمارے عوام، ہمارے لوگ اے اللہ دین سے دور ہو رہے ہیں، اے اللہ مختلف وجوہات کی بنا پر، اے میرے اللہ اپنا فضل فرما دے۔ اے اللہ سب ہمارے مسلمان بھائی ہیں، اپنے فضل و کرم سے بگڑے ہوئے ہیں یا بہکے ہوئے ہیں، اے اللہ سب کی اصلاح فرما دے، سب کو راہ راست پر لے آ، اے اللہ سب کو دین کی سمجھ عطا فرما دے۔ یا اللہ تو نے جس طرح اپنے فضل و کرم سے ہمیں گھر پر لا کر بٹھا دیا، اس طرح سارے مسلمانوں کو اعمال صالحہ کی توفیق دے دے، اپنے سے جڑنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ پوری امت مسلمہ پر رحم فرما۔ اس وقت جو حالات ہیں اے اللہ مختلف مسلمان ہمارے بھائی بہنیں اے اللہ بہت تکلیف کی زندگی گزار رہے ہیں۔ شام کے اندر ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں قتل ہو رہی ہیں، اے اللہ بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ عراق کے اندر بھی یہی صورتحال ہے۔ اسی طریقے سے یا اللہ میانمار برما کی جو حالت ہے وہ بھی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اے اللہ ہم بے حس ہو چکے، ہم پر رحم فرما دے۔ یا اللہ ہمیں ان مسلمانوں کا درد عطا فرما دے، اپنے فضل و کرم سے ہمارے ان مسلمان بھائیوں کی تکلیفوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ تکلیفوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ وہ اس مبارک مہینے میں بھی روزے نہیں رکھ سکتے، ان کے پاس کھانے پینے کو نہیں ہے، اے اللہ تو اپنے فضل سے عطا فرما دے، ان کی پریشانیاں دور فرما دے۔ اے اللہ آپ تو سب کے رب ہیں، آپ تو کافروں کو بھی دیتے ہیں، آپ ہندوؤں کو بھی دیتے ہیں، آپ یہود و نصارہ کو بھی دیتے ہیں۔ یا اللہ ہم تو تیرے نام لیوا ہیں، جیسے بھی ہیں بدعمل ہیں، تیرے ہیں، اپنا فضل فرما دے، کرم فرما دے، ہمیں اپنے نام لینے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ اپنے نام لینے کی توفیق عطا فرما دے، قرآن مجید سے ہمارا تعلق قائم فرما دے۔ اے اللہ ساری زندگی قرآن مجید سے ہمارا تعلق ہم مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ذکر و فکر کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پانچوں وقت کی نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اخلاص کی دولت عطا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اتنا مال عطا فرما کہ ہم زکوٰۃ دینے والے بن جائیں، لوگوں کی مدد کرنے والے بن جائیں، خیرات کرنے والے بن جائیں، لوگوں کو کھانا کھلانے والے بن جائیں۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے جو بے گناہ اس وقت قید ہیں جیل خانوں میں، اپنے فضل و کرم سے انہیں رہائی عطا فرما دے۔ اے اللہ انہیں رہائی عطا فرما دے۔ اے اللہ جو لوگ کاروباری طور پر پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ جو رزق کی تنگی کا شکار ہیں اے اللہ انہیں رزق عطا فرما دے۔ اے اللہ آپ ہی تو فرماتے ہیں کہ ہے کوئی رزق کا طالب جسے میں رزق دوں۔ اے اللہ آپ ہی تو فرماتے ہیں کہ کوئی ہے رزق کا طالب کہ میں اسے رزق دوں، کوئی ہے ہدایت کا طلبگار کہ میں اسے ہدایت دوں۔ یا اللہ ہم سب آپ سے رزق حلال کے طالب ہیں، رزق واسع کے طالب ہیں، عطا فرما دیجئے ہمارے رب۔ آپ اپنی پکار کے جواب میں ہمارا جواب سن لیجئے، ہمیں عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں ہدایت بھی عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنا بھی بنا لیجئے۔ یا اللہ رحم فرما دیجئے، جتنی ندائیں آپ دیتے ہیں اے اللہ اپنے فضل و کرم سے، اے اللہ ہم اس کے لیے اس میں لبیک کہتے ہیں کہ ہم حاضر ہیں۔ اے ہمارے رب ہم حاضر ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما، اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ یقیناً ہم بد اعمال ہیں، اے اللہ ریاکار ہیں، اے اللہ جیسے بھی ہیں آپ کرم فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات سنی ہے کہ اگر تمہیں رونا نہیں آتا تو رونے جیسے والوں شکل ہی بنا لو۔ یا اللہ ہمیں رونا نہیں آ رہا، اے اللہ ہمارے دل سخت ہو گئے تو آپ اپنے فضل و کرم سے ہم نے ایسی شکلیں بنائی بھی ہیں جیسے رونے والوں کی ہوتی ہیں، اور آپ اس شکل پہ بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ اپنے فضل و کرم سے ہمیں عطا فرما دیجیے، اللہ عطا فرما دیجیے، اے اللہ عطا فرما دیجیے، یا اللہ کرم فرما دیجیے، رحم فرما دیجیے، ہمیں عافیت نصیب فرما۔ اے اللہ جو ایام رمضان المبارک کے باقی رہ گئے، ہم نے اب تک کے ایام کو ضائع کیا، راتوں کو ضائع کیا، ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور جو باقی ایام ہے ان کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے، یا اللہ رحم فرما، اے اللہ کرم فرما، الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے رحم فرما۔
اے اللہ بہت سی دعائیں جی چاہتا ہے مانگنے کو، وقت کی بھی تنگی ہے بظاہر، یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے جو مانگی گئی ہیں انہیں قبول فرما لے، جو رہ گئی ہیں انہیں بھی قبول فرما لے۔ اے اللہ آپ تو دل کے حالات کو جانتے ہیں، ہم ایک ایک کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں، نام لے لے کے دعا کرنا چاہتے ہیں، لیکن نام بھی زبان پہ بعض اوقات نہیں آتے، دعائیں بھی نہیں آتی کہ ہم کیا مانگیں۔ یا اللہ تو بن مانگے عطا فرما دے، اے اللہ تو بن مانگے عطا فرما دے، اے اللہ تو بن مانگے عطا فرما دے۔ تو نے ہمیں پیدا بھی تو بغیر طلب کے کیا ہے، اے اللہ بغیر ہماری چاہت کے تو نے دنیا میں ہمیں بھیجا ہے، اے اللہ جب بھیج دیا ہے تو اپنا فضل فرما دے، اپنا کرم فرما دے، بغیر مانگے عطا فرما دے۔ ہمارے عزیزوں کو، رشتہ داروں کو یا اللہ، اے اللہ ہمارے ہاں رشتہ داروں میں ناچاکیاں ہیں، اپنے فضل و کرم سے آپس کی محبتیں عطا فرما دے، باہم شیر و شکر فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کے دلوں کو صاف ستھرا کر دے، یا اللہ ہمارے دلوں سے بغض و حسد کو نکال دے، کبر کو نکال دے۔ اے اللہ ہم بہن بھائیوں کو اور دوسرے سب جو لوگ بھی بیٹھے ہیں، اے اللہ سب بہن بھائیوں کو باہم شیر و شکر فرما دے، خاندانوں میں جوڑ پیدا فرما دے، اے اللہ خاندانوں میں جوڑ پیدا فرما دے، میاں بیوی کے تعلقات بحال فرما دے، اے اللہ جن میں لڑائیاں ہیں ان میں دوستیاں پیدا کر دے۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے دل سے کینے کو نکال دے، بغض کو نکال دے، حسد کو نکال دے۔ اور یا اللہ جو ہمیں بددعائیں دیتے ہیں یا جو ہمیں گالیاں دیتے ہیں، ہم ان کے حق میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ تو انہیں عافیت عطا فرما دے، اے اللہ تو انہیں خیر عطا فرما دے، تو انہیں عزتیں عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں بھی کسی کے سامنے ذلیل نہ فرما، اے اللہ ہمیں بھی کسی کے سامنے ذلیل نہ فرما۔ ہم تیرے بندے ہیں، کمزور بندے ہیں، اے اللہ ہم برداشت نہیں کر سکتے، اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہم برداشت نہیں کر سکتے، ہمیں بھی اللہ عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں کسی کے سامنے ذلیل نہ فرما، رسوا نہ فرما، دنیا میں بھی ہمیں عافیت عطا فرما۔ اے اللہ ہماری لاج رکھ لیجئے، اے اللہ ہماری لاج رکھ لیجئے، اور آخرت میں بھی یا اللہ جب ساری امتیں جمع ہوں گی، سارے نبی جمع ہوں گے، اے اللہ ہمیں کسی کے سامنے ذلیل نہ فرمائیے، اللہ ہمیں کسی کے سامنے رسوا نہ فرمائیے۔ یا اللہ جس طریقے سے کسٹم کے حکام بس چاک کا نشان لگا دیتے ہیں یا کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی اس کا کسٹم ہو گیا، اے اللہ ہمیں آسانی کے ساتھ بغیر کسی حساب و کتاب کے یا اللہ پل صراط سے گزار دیجیے، بغیر حساب و کتاب کے جنت کے داخلے عطا فرما دیجیے، بغیر حساب و کتاب کے یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ آپ کے کرم کا اشارہ ہو جائے تو یا اللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اے اللہ اپنے کرم کا اشارہ فرما دیجیے، رحم فرما دیجیے، کرم فرما دیجیے، یا اللہ اپنا فضل فرما دیجیے۔ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ میرے سے ہمارے عزیز ہیں سعید اور ان کی اہلیہ، انہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، نام لے کے کہا اس لیے میں نام بھی لے دیا۔ اسی طرح میرے چچا ہیں، دیگر عزیز اقارب ہے، رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہے، اے اللہ اپنے فضل سب کی جائز حاجتیں پوری فرما، سب کی پریشانیاں دور فرما، اے اللہ سب کو صحت عطا فرما، اے اللہ سب کو رزق واسع عطا فرما۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما، اے اللہ حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما، اے اللہ حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما، بار بار جانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ بار بار جانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ بار بار جانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، اے اللہ حد نگاہ تک وسیع فرما دے، اے اللہ ان کے لیے جنت کے لباس بھیج دے، اے اللہ ان کے لیے جنت کے بچھونے بچھا دے۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، اے اللہ آپ کو اجازت لینے کی کسی ضرورت نہیں، آپ اپنا فضل فرما دیجئے، بس آپ کرم فرما دیجئے اور یہ کرم ہم پہ بھی فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں بھی اپنے فضل و کرم سے ایمان پہ ہمارا خاتمہ فرمائیے۔ یا اللہ ہم جب تک زندہ رہیں دین و ایمان پر ثابت قدمی کے ساتھ ہمیں زندگی عطا فرما، اور جب اس دنیا سے جائیں تب بھی ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، اے اللہ تب بھی خاتمہ ایمان پر فرما۔ پھر حساب و کتاب، اے اللہ قبر کے عذاب سے ہمیں بچا، اے اللہ منکر نکیر کے سوال و جواب سے ہمیں بچا۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری قبر کو بھی جنت کا باغ بنا دے، اے اللہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، ہمارے لیے جنت کی کھڑکیاں کھول دے، اے اللہ حساب و کتاب آسان فرما دے، بلکہ بغیر حساب و کتاب کی جنت عطا فرما دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت نصیب فرما دے۔ اے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے، اے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے، اے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے، ہماری ان حاجتوں کو دعاؤں کو قبول فرما لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔